السلام علیکم ورا الحب دلّا وغرقاتا محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے جو ہماری زندگی، ہمارے معاشرے اور ہمارے اعمال سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ وہ موضوع ہے ظلم صرف کسی کو مارنے، اس کا حق چھین یا اس پر زیادتی کرنے کا نام نہیں، بلکہ کسی انسان کا حق دبانا، کسی پر ناحق الزام لگانا، کسی کمزور کو تکلیف دینا، یتیم کا مول کھانا، کسی کی عزت خراب کرنا یا کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا بھی ظلم ہے۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں ظالموں کے بارے میں سخت تنبیہ فرماتا ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، یعنی اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذرا غور کیجئے، دنیا میں انسان طاقتور ہو کر یہ سمجھ سکتا ہے کہ کوئی اسے روکنے والا نہیں، لیکن اللہ تعالی کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ کبھی ظالم شخص اپنی طاقت، دولت، عہدے یا اثر و رسوخ کی وجہ سے کمزور انسان پر ظلم کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا کام کیا، اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ایک ایسی ذات بھی ہے جو سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یعنی اور ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ اللہ ان کاموں سے غافل ہے جو ظالم کرتے ہیں۔ یہ آیت ہر ظالم کے لیے بہت بڑی باردم ہے۔ اے وہ شخص جو کسی پر ظلم کر رہا ہے، ہو سکتا ہے جس انسان پر تم ظلم کر رہے ہو وہ کمزور ہو، تمہارے سامنے
کی آہ آسمان تک پہنچ سکتی ہے۔ رسول اللہ سے نبی ظلم کی دعا کے بارے میں سخت انبیاء فرمائی ہے کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پرنا نہیں ہوتا، اس لیے کسی انسان کو کمزور سمجھ کر اس پر ظلم کا کہے۔ محترم ناظرین، ظلم کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے انسان کبھی کبھی ظلم کو ظلم سمجھنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے تو صرف مذاق کیا کہا، میں نے تو صرف غصے میں کہا، اس کا حق تھوڑا سا روکا ہے۔ سب لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن یاد رکھیے اللہ تعالی کے ہاں کسی کا حق معمولی نہیں۔ اگر ہم نے کسی انسان کا مال لیا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے، کسی کے دل کو ناحق کوڑا ہے، تو صرف اللہ سے معافی مانگ لینا کافی نہیں، بلکہ جہاں بندے کا حق ہو وہاں اس کا حق واپس کرنا اور اس سکراتی ناگنا بھی ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن معاملہ بہت مختلف ہوگا۔ دنیا میں ظالم طاقتور نظر آ سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن اصل طاقت صرف اللہ تعالی کی ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، یعنی ان لوگوں